ابھی جیسے کہ یہ جانور وغیرہ ذبح ہونے کا سلسلہ ہے اور یہ ذبح ہو گیا ہے، تو ہم نے سنا یہ اس بارے میں کچھ بتائیں کہ بچے بھی رو رہے ہیں اور آپ کی بھی کیفیت ہے کہ اس وقت ہمیں کیا ایک تصور باندھنا چاہیے، کیا خیال ذہن میں آنا چاہیے؟ آپ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے ہوں کہ قربانی تو ہو رہی ہے لیکن بھائی رو کیوں رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، روزانہ جانور کٹتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہونا یہ ظاہر سعادت کی بات ہے۔ کاش ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے کہ جب اسلام کے لیے ضرورت پڑ جائے تو ہم بھی راہ خدا میں خوش دلی کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں۔ اور جانور کٹتا ہے تو بظاہر یہ کہ اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، حقیقت میں تکلیف ہوتی ہے، کٹ رہا ہے، اس کو تڑپ رہا ہے، تو یہ دیکھ کر اپنی نزعہ کی کیفیت کو بندہ یاد کرے کہ اس کی روح جدا ہو رہی ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن بندے کی جب روح جدا ہوگی تو اس کی موت کا ایک جھٹکا جو ہے وہ تلوار کے 1000 وار سے سخت ہوگا، اور یہ جانور پر یہ کیفیت نہیں ہے، صرف ایک بار ذبح ہونا ہے۔ تو یوں اس میں اور انسان کی روح قبض ہونے میں فرق ہے۔ انسان کو بہت زیادہ نزا کے وقت تکلیف ہے، انسان تڑپنا چاہے گا تب بھی نہیں تڑپ سکے گا، کہ فرشتے اس کو باندھ دیتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، فرشتے اس کو باندھے ہوتے ہیں روایت میں، ورنہ یہ کہ یہ جنگلوں میں بھاگتا پھرتا، اس کو اتنی شدت سے نزا کے وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نزا کے وقت یہ تکلیفیں تو ہونی ہیں، محبوب کا جلوہ اگر نگاہوں میں ہو نا تو یہ ان تکلیفوں کا احساس نہیں ہوگا۔ سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ اپنی موت کو بھی یاد کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ دیکھو یہ جانور ہے، اس کو باندھ کر ذبح کیا جا رہا ہے، چلو اللہ کا شکر ہے کہ میں اشرف المخلوقات میں سے ہوں، انسان ہوں، اور یہ کیفیت اس وقت میری نہیں ہے۔ تو اس طرح لوگ تماشا کر کے گھیرا ڈالتے ہیں، حرج نہیں ہے اس میں، لیکن انجوائے کے لیے تماشا کرنے کے بجائے، لطف اندوز ہونے کے لیے تماشا کرنے کے بجائے، انہیں اس کا سوچ کا جو زاویہ ہے نا یہ بدلنا چاہیے، اور اپنی موت کی طرف اور روح قبض کرنے ہونے کی جو کیفیات ہیں ان کی طرف اس کو کنورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا کچھ امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائے کہ ایک تو یہ اچھا یہ ایک جی رضوان بھائی، یہ جو اس کی خون نکلتا ہے، اب یہ خون نکلنے کے بعد بعضوں کا جو ہے یہ اس کی کھال اور آگے پیچھے بھی لگتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ظاہر جو ذبح کے وقت خون نکلا وہ تو ناپاک ہے، اور یہ جس کو بھی ٹچ ہوگا یا جو پانی اس میں مکس ہو جائے گا اور پانی بھی لال ہو جاتا ہے، کھال میں جہاں جہاں لگے گا تو اب کھال بھی ناپاک ہو گئی، اب کھال پوری پانی میں بھیگی ہوئی ہے، تو اب اس بہتے ہوئے جو خون سے یہ کھال ناپاک ہوئی تھی، یہ پانی جو ٹپک رہا ہے یہ بھی ناپاک ہے۔ تو ان سب سے اپنے بدن کے ہر حصے کو اور لباس کو بچانا ضروری ہے۔